بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی کابینہ میں اختلافات اور ہزاروں سیکیورٹی اہلکاروں کے استعفے۔ صہیونی حکومت کی جنگی کابینہ میں اختلافات اور کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ گئی، جبکہ صہیونی حکومت کے ہزاروں پولیس اہلکاروں نے 7 اکتوبر کو شروع ہونے والے طوفان الاقصی آپریشن کے بعد سے اپنے استعفے یا قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواست دے دی۔ صہیونی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حکومت کی جنگی کابینہ میں کشیدگی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور وزیر اعظم نیتن یاہو اور جنگی کابینہ کے وزیر بینی گینٹس آپس میں بہت کم ہی بات کرتے ہیں۔ ان صہیونی میڈیا کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو امریکی حکام کے ساتھ بینی گینٹس کے روابط کے بارے میں مشکوک ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی جنگی کابینہ کی ایک اور رکن نے بھی قیدیوں کے تبادلے کی مذاکراتی ٹیم کے حوالے سے نیتن یاہو کے فیصلے پر تنقید کی ہے۔ اسرائیل پر حزب اللہ کا اب تک کا سب سے بڑا حملہ۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق لبنان کی اسلامی مزاحمت نے جمعے کی صبح ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ مزاحمت کے مجاہدین نے غزہ پٹی میں ثابت قدم فلسطینی قوم اور بہادر اور باوقار استقامتی محاذ کی حمایت کے لیے صہیونی حکومت کے 10 فوجی ٹھکانوں کو مناسب ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ بیان میں مشرقی اور مغربی حصوں پر حملوں کی تفصیلات بیان کی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مشرقی علاقوں پر 6 حملے جبکہ مغربی حصے پر 4 حملے کیے گئے۔ امریکہ کا حوثیوں کو بھیجے گئے ایرانی اسلحے کی بڑی کھیپ پکڑنے کا دعویٰ۔ امریکہ نے ایران کی جانب سے حوثیوں کے لیے بھیجے گئے اسلحے کی بڑی کھیپ پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی افواج نے ایران سے جدید روایتی ہتھیار اور مہلک جنگی امداد ضبط کر لی ہے، جو 28 جنوری کو بحیرہ عرب میں ایک بحری جہاز پر یمن کے حوثیوں کے زیر قبضہ علاقے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ جو بائیڈن کا نیتن یاہو سے رابطہ، رفح کے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے پر زور۔ غزہ پر جنگ کے حوالے سے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تناؤ اور قیدیوں کے حوالے سے حماس کے ساتھ معاہدے کے التوا کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک ہفتے میں دوسری بار اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے فون پر رابطہ کیا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ فون پر غزہ کی پٹی پر جنگ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ 40 منٹ کی فون پر بات چیت کے دوران نیتن یاہو اور جو بائیڈن نے اسرائیل کے رفح پر حملے کے منصوبے اور غزہ کی پٹی میں انسانی امداد کے داخلے کو بڑھانے کے امریکی مطالبے کے معاملے پر گفتگو کی۔ روسی حملے کے 2 سال یوکرینی صدر اہم دورے پر جرمنی میں پہنچ گئے۔ جرمنی کے دورے پر آئے ہوئے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی جمعے کے روز جرمنی اور فرانس کے ساتھ 2 طرفہ سیکیورٹی معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ زیلنسکی کا یہ دورہ روس کی جانب سے یوکرین کے خلاف جنگ شروع کرنے کے تقریباً 2 سال بعد مغربی حمایت حاصل کرنے کے جاری مہم کا حصہ ہے۔ بحری جہاز روکے گئے تو رد عمل آئے گا، ایران نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ امریکی محکمہ قانون کے بیان کے جواب میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے قانونی مشیر کا کہنا تھا کہ اگر ایران کے بحری جہاز روکے گئے تو رد عمل دیں گے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق رواں ماہ امریکی وزارت قانون کے بیان میں کہا گیا تھا کہ پاسداران انقلاب کے معاشی نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے 5 لاکھ بیرل سے زیادہ تیل کو قبضے میں لینے کا اعلان کیا گیا تھا۔ ایرانی صدر کے قانونی مشیر کا مذکورہ بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہنا تھا کہ ایرانی جہاز کو اگر تحویل میں لیا گیا تو ہم اپنا رد عمل ظاہر کریں گے اور اس حوالے سے قانونی راستہ کھلا ہوا ہے۔ اسرائیل غزہ میں آٹے کی فراہمی روکنے لگا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل آٹے کو غزہ پہنچنے سے روک رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے باعث لوگوں کو قحط کا خطرہ لاحق ہے۔ پریس بریفنگ کے دوران جان کربی نے کہا کہ کاش میں آپ کو بتا سکتا کہ آٹا غزہ کے اندر جا رہا ہے، لیکن میں ابھی ایسا نہیں کر سکتا۔
میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ فلسطینی عوام کے لیے بہت اہم ہے۔ ترجمان نے کہا کہ آٹے کی فراہمی ممکن بنانے کے لیے بندرگاہ کو کھولنے کے لیے اسرائیلی ہم منصوبوں کے ساتھ کام کرتے رہیں گے کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ مذاکرات کے باوجود بھارتی کسانوں کا احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ کسانوں کی جانب سے مرکزی حکومت سے مذاکرات ہونے کے باوجود احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا گیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کسانوں کی تنظیم متحدہ کسان مورچہ کی جانب سے آج بھارت بھر میں ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ احتجاج کی کال پر مختلف شہروں میں دکانیں بند اور سڑکوں پر ٹریفک معطل ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کسانوں کے احتجاج کے نتیجے میں دہلی سے پنجاب، ہریانہ اور یو پی میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یو پی میں بغیر اجازت احتجاج پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ بھارتی میڈیا کا بتانا ہے کہ اتوار کو کسان رہنما اور مرکزی حکومت کے درمیان مذاکرات کا نیا دور ہوگا۔ کویت میں 3 برسوں کے دوران مسلسل تیسری بار پارلیمنٹ تحلیل۔ امیر کویت شیخ مشعل الحمد الجابر نے گزشتہ برس جون میں ہی منتخب ہونے والی پارلیمان کو تحلیل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سیاسی عدم استحکام کے شکار ملک کویت میں ایک بار پھر حکومتی بحران پیدا ہو گیا۔ ارکان اسمبلی نے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا جبکہ کابینہ اور ارکان اسمبلی کے درمیان مذاکرات بھی نہ ہو سکے۔ اجلاس کے بائیکاٹ سے قبل ارکان اسمبلی نے سخت تقاریر کی جس میں وزیر اعظم، کابینہ اور امیر کویت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ کابینہ نے ان ریمارکس کو امیر کی توہین قرار دیا۔ عمر ایوب کی 1 ماہ کے لیے راہداری ضمانت منظور، گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ عمر ایوب کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ میں حفاظتی راہداری ضمانت کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی جس میں وکیل نے موقف اختیار کیا کہ درخواست گزار کے خلاف 24 مقدمات درج ہیں۔ 4 مقدمات لاہور، 2 اسلام آباد، 13 راولپنڈی، 3 اٹک اور 1 مقدمہ گجرانوالہ میں درج ہے۔ وکیل نے کہا کہ ہماری درخواست ہے کہ ٹائم زیادہ دیا جائے۔ درخواست گزار وزارت عظمیٰ کے امیدوار بھی ہیں۔ ہماری 85 نشستیں چھین کر جمہوریت پر حملہ کیا گیا۔ تحریک انصاف۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی کر کے جمہوریت پر حملہ کیا گیا۔ انتخابات میں ہماری 179 نشستیں ہونی چاہیے تھیں، 85 نشستیں چھینی گئی۔ ہمارے مسترد ووٹوں کی تعداد وکٹری ووٹ سے زیادہ ہیں۔ 2024 پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ دھاندلی شدہ انتخابات تھے۔ امریکی یونیورسٹی میں اسرائیل مخالف مظاہرے پر طلبہ کی رجسٹریشن معطل۔ امریکہ کی عالمی شہرت یافتہ میساچوسٹس یونیورسٹی انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نے غزہ میں وحشیانہ بمباری پر اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے والے طلبہ کی رجسٹریشن معطل کر کے ان کے کیریئر کو خطرے میں ڈال دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی یونیورسٹی میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نے متعدد طلبہ کی رجسٹریشن معطل کر دی جبکہ 13 طلبہ کے ایڈمیشن منسوخ کرنے کا انتباہ دیا۔ روس کے اپوزیشن لیڈر الیکسی نوالنی جو صدر ولادیمیر پوٹن پر کڑی تنقید کے باعث سزا کاٹ رہے تھے، آج جیل میں پراسرار طور پر انتقال کر گئے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جیل سروس نے بتایا کہ الیکسی نوالنی جیل میں اپنی بیرک سے سیر کے لیے نکلے تھے اور بے ہوش ہو گئے جس کے بعد ڈاکٹرز نے انہیں بچانے کی کوشش کی لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے۔ افغانستان سے سوویت یونین افواج کے انخلا کے 35 سال مکمل۔ 15 فروری افغانستان سے سابق سوویت یونین کی افواج کی شکست اور انخلا کا دن ہے۔ 15 فروری 2024 اس غیر معمولی اہمیت کے حامل دن کے 35 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ افغانستان میں ہر سال یہ دن منانے کا مقصد افغانوں اور ملک کی موجودہ نسلوں کو سوویت یونین کے اقدامات، مظالم اور بربریت اور جبر کے بارے میں معلومات فراہم کرنا ہے۔ مسلسل 2 روز اضافے کے بعد روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی۔
मुल्क में रुपए के मुकाबले में डॉलर सस्ता हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इंटर बैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 2 पैसे सस्ता हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 6 पैसे महंगा होकर 279 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ था। वाज़ेह रहे कि मुसलसल 2 रोज़ इजाफे के बाद रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी हुई है। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर एक मरतबा फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर का फ़ज़ाई म्यार दोबारा ख़तरनाक दर्जे तक मुज़र सेहत रिकॉर्ड किया गया। लाहौर का AQI 281 रिकॉर्ड किया गया है, जिसके सबब लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त आ गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बुध के रोज़ खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और बलाई व वस्ती पंजाब में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ज़ालाबारी और मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। मुल्क में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त कर लिए गए। माड़ी पेट्रोलियम ने मुल्क में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त करने का ऐलान किया है। माड़ी पेट्रोलियम ने अलामिये में बताया है कि इब्तदाई तखमीने के मुताबिक ज़िला कोहलू से योमिया 64 लाख मुकाफिट तक गैस हासिल होगी। गैस दरियाफ्त के लिए 2516 मीटर तक कुएं की खुदाई की गई। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।